بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالب علموں، میں آپ کو پالیسی اینڈ مینجمنٹ ان اسپیشل ایجوکیشن کے 11ویں لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج سے ہم مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ آف دا اسپیشل ایجوکیشن مین تھیریز آف دا مینجمنٹ اینڈ ماڈلز آف دا مینجمنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم 2 تھیریز آف مینجمنٹ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی امپلیکیشن فار اسپیشل ایجوکیشن یا اس کی امپلیمنٹیشن ان اسپیشل ایجوکیشن کو جاننے کی کوشش کریں گے. پرپز از ناٹ دا موسٹ کامن ٹرم دیٹ comes to mind when we think and talk about leadership, strategy, action, profit, stakeholders, shareholders, productions, resources, supply or expansion. These are the more common words that we begin brought into connection with leading, but purpose is just as underlying a term as its meaning is. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو مینجمنٹ ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کیا مطلب ہے. یہ تو ایک خاص قسم کی اینٹی کے بارے میں ہے. ہمارا فوکس اسپیشل ایجوکیشن ہوگی. ہماری آج والی تھیریز میں سے پہلی جو تھیری ہے وہ گریٹ مین تھیری ہے. گریٹ مین سے کیا مراد ہے؟ گریٹ مین تھیری کیا کہتی ہے؟ گریٹ مین تھیری جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن میں کیسے ریلیٹ کر سکتی ہے مینجمنٹ کے ساتھ؟ Leaders are born, not made. This approach emphasizes that a person is born with or without the necessary traits of leadership. Early explanation of the leadership studied the traits of great leaders, great men theories, Qaid-e-Azam, Lincoln, Napoleon وغیرہ. Believe that people were born with these traits and only the great people possessed them. سیلف ایکسپلینیٹری. عزیز طالب علم، یہ سارے جملے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ خداداد صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے. ہمارے ملک میں تو بدقسمتی سے بنائے بھی جاتے ہیں. اس تھیوری کے اندر ہم جس بات پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر ہمیشہ بائی برتھ ہوتا ہے، بورن لیڈر ہوتے ہیں پیدا، اور ان کے اندر جو ٹریٹس ہیں لیڈرشپ کے یا وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو زبردستی سے لیڈر بنا سکتے ہیں اور زبردستی تو اس کے اندر ٹریٹس جو ہم پیدا کر سکتے ہیں. وہ پالش تو ہو سکتے ہیں، لیکن اب وہ گریٹ مین تھیری کے مطابق عظیم لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ بائی برتھ، جیسے ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے. 2-3 مثالیں میں نے دے دی ہیں اس کی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لنکن، نیپولین وغیرہ، یہ سب اور بھی بہت ساری ایگزامپلس ہوں گی گریٹ لیڈرس کی. بلیو دیٹ پیپل ور بورن ود دیز ٹریٹس اینڈ اونلی دا گریٹ پیپل پوزیسڈ دیم. یہ تھیری یقین رکھتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان ٹریٹس کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں اور ان گریٹ لوگوں کے اندر ہی اس طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. Great man approach actually emphasizes charismatic leadership, charisma being the Greek word for gift. No matter what group such as natural leader finds himself in, he will always be recognized for what he is. Great man approach جو ہے وہ charismatic theory یا charismatic leadership سے ملتا جلتی theory ہے. charisma Greek word ہے جس کا مطلب gift ہے. یہ لیڈر جو ہیں یہ پہچان لیے جاتے ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں موجود ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہی وہ لیڈر بنتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے فالوور کا گروپ جو ہے وہ بن جاتا ہے. Great man theory simply refers to the impact of great men on the heroes, highly influential persons who, due to either their personal charisma, intelligence, wisdom, attitude or political skill, utilized their power in a way that had a decisive historical impact. یہ ساری خوبیاں ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھتے ہیں کہ جی وہ ان کا امپیکٹ اپنے فالوورز پہ اتنا ہوتا ہے، وہ انفلوئنشیل اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہ پرسنلی کرسمیٹک ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، وزڈم ہوتی ہے، ایٹیچیوڈ اور پولیٹیکل سکل ان کی اتنی اسٹرانگ ہے. جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھیں. اور ان کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تینوں کام کر دیے ہیں ہسٹری کے اندر، تو وہ صحیح ہے کہ انہوں نے تینوں کام کر دیے ہیں. تو اگر اس طرح سے ہم اسپیشل ایجوکیشن کے اندر بھی جو آپ کا پرنسپل ہے، جو آپ کا اس سے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، اس سے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کے اندر اگر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں گی تو ہمیں پھر شاید زبردستی نہیں کرنی پڑے گی، ہم بڑی آسانی سے اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں. دا گریٹ مین تھیوری dated back in 1840s when the Scottish writer Thomas Carlyle stated the history of the world is but the biography of the great men. جب کارلائل نے یہ کہا کہ دنیا کی تاریخ کیا ہے، صرف
बड़े लोगों की बायोग्राफी है. The statement threw light on this belief that heroes shape history through both their personal attributes and inspirations. तो ये भी ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर के साथ वाज़ेह है कि जो अजीम हीरो हैं वो तारीख़ को अपने ज़ाती और जो एट्रीब्यूट्स है उनके और उनकी जो इंस्पायरेशन की स्किल है उससे तारीख़ को बदल देते हैं. In 1860, Herbert Spencer brought an argument to the counter the statement of the Thomas Carlyle. Herbert Spencer emphasized that such a great men are the products of their societies and that their actions would be impossible without the social condition built before their very lifetime. ये उस थ्योरी पे भी लोगों ने एतराज़ भी किया. मसलन हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लीडर अजीम लीडर बन जाए बगैर किसी मुआशरे के. अजीम लीडर हमेशा किसी मुआशरती इकाई के अंदर बनता है, वही उसके फॉलोअर बनते हैं. तो ये हो सकता है कि किसी भी थ्योरी को आप जो सोशल थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उस पर उसकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ जो उसके अंदर मौजूद हो सकती हैं. According to the great man theory of leadership calls for certain qualities like personality, charm, courage, intelligence, pervasiveness and aggressiveness. ये मैंने पहले बता दिया, ये भी सारी खूबियाँ किसी लीडर के अंदर या ग्रेट मैन के अंदर मौजूद होती हैं. This brings to my knowledge that two well-respected writers, Thomas Carlyle and Herbert Spencer, argue on a motion: if great men became great from ordinary people because of what they did to society to shape the world of great men men because of what they have enjoyed from the societal beneficiaries. ये बहस भी पहले हो चुकी कि दोनों के आर्गुमेंट हैं कि वो हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहता है और कार्लाइल क्या कहता है. दोनों ही सही कहते हैं कि लीडर हमेशा अजीम पैदा होते हैं, बाई बर्थ पैदा होते हैं. और वो दूसरा ये भी सही है कि वो लीडर जो हैं वो सारे किसी सोसाइटी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं. सोसाइटी के बगैर शायद लीडर जो है वो अजीम नहीं होता. The assumptions behind the great man theory: leaders are born with special traits and not made. Leaders are made when there is need. The reason for noting great men is that during the early ages they were to say a table of men discussed issues, strategies, plan and projects delivery. It is therefore to be accepted and understood that most leaders were male and thought of a great women was not concerned with the leadership skills. इस थ्योरी के पीछे assumptions ये हैं कि लीडर हमेशा बाय बर्थ पैदा होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता. लीडर जो है वो हमेशा उस वक्त पैदा हो जाते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है. रीज़न फॉर नोटिंग ग्रेट मैन इज़ दैट वो हमेशा शुरू से ही ग्रेट मैन होते हैं, वो अपने वक्त के अंदर ख़ास होते हैं सारे के सारे बंदे. ये हमेशा इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं और डिलीवरी जो है वो करते हैं. ये भी सारे काम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने किए हुए हैं. सवाल इसके assumption के अंदर ये भी शामिल किया गया है कि अगर मैन ही सारे ग्रेट लीडर हैं या विमेन भी ग्रेट लीडर हो सकती हैं, उनके अंदर भी ग्रेट मैन वाली स्किल्स जो है वो हो सकती है. यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है. थ्योरी के अंदर मैन और विमेन का फ़र्क नहीं रखा जा रहा. जिसके अंदर ये स्किल्स होंगी वो ग्रेट मैन लीडर होगा. For us to know if the true leaders are born or made, we must question ourselves and seek answers. Do all leaders have certain type of the characteristics, behavior, attributes? This question will lead us to the trait theory: who is a great man and who is an effective leader? Are all leaders considered a great man? ये सवाल हम अपने आप से कर सकते हैं. जब हम ग्रेट मैन थ्योरी को स्पेशल एजुकेशन के अंदर रखेंगे तो ये बहुत सारे सवालों के बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त करने में भी ये सवाल मदद देंगे. If so, what about women in the power who are leaders such as Angela Merkel, Chancellor of the Germany, and President Ellen Sirleaf, President of Liberia, Benazir Bhutto, Margaret Thatcher of UK वगैरह वगैरह. तो ये भी सवाल, ये बहस ही नहीं है. मैंने अभी बता दिया कि ये भी सारे जिसके अंदर ये खूबियाँ मौजूद होंगी, इरिस्पेक्टिव मैन एंड विमेन, वो ग्रेट मैन लीडरशिप वो होगा, वो ग्रेट मैन लीडर होगा.
Now let's have the implication for the special education. Great man theory can play an important role in the special education management. Teacher may be the great man for the students, principal may be the great man for whole school, district administration may be the great man for the whole district and parents. Similarly, the top level management may be the great man for whole education system and social stakeholders. اس طرح سے ہم اس تھیری کو اسپیشل ایجوکیشن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں مینجمنٹ کے لیے. Number 2 is charismatic theory. Charisma is the Greek word meaning dividends, inspired, gift. In leadership, charisma is a special quality of the leaders whose purpose, powers and extraordinary determination differentiate them from the others. Following were the salient feature of the charismatic leaders. یہ ڈسکشن پہلے ہو چکی ہے کہ یہ گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ڈیوائن انسپائرڈ گفٹ ہے اور اس کے اندر لیڈرز کے اندر ایکسٹراڈینری پارٹس ہوتی ہیں, خوبیاں ایکسٹراڈینری ہوتی ہیں. Number 1 is charisma, relationship. Key to charismatic leadership is the interaction between the leader and the group members. Charismatic qualities must be attributed to the leaders by the group members. Charismatic leaders use impression management to cultivate their relationship with the group members. یہ ہمیشہ گروپ کے ساتھ ہی لیڈر بنتا ہے, اس کو فالوور مل جاتے ہیں تو وہ لیڈر بن جاتا ہے. اور وہ فالوورز کیوں ملتے ہیں کہ وہ اتنا اس کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہوتی ہیں, اتنا کرسما اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ لوگ اس کو خود فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. گروپ ممبرس کیا کرتے ہیں, ایفیکٹ آف دا کرسما, ان پہ کیا اثر ہوتا ہے. ٹرسٹ دا لیڈرز بلیفس ہیو بلیف سملر ٹو دوز آف دا لیڈر ایکسپٹ دا لیڈر انکویسچنلی have affection for the leader, willingly obey the leader, identify with and attempt to emulate the leader. گروپ کے اندر پھر یہ خوبیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے لیڈر کے بلیفس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جو وہ کہتا ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. ان کے فالوورز کے بھی وہی بلیف ہوتے ہیں جو ان کے لیڈرز کے ہوتے ہیں. وہ اپنے لیڈرز کے لیے افیکشن رکھتے ہیں, وہ اس کو مرضی سے اس کو اوبے کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہر صورت کے اندر وہ آئیڈینٹیفائی ود اینڈ اٹیمپٹ ٹو, وہ اس کے ساتھ ہی پہچانے جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. تو اسپیشل ایجوکیشن کے اندر بھی ایز اے پرنسپل ہم ایز اے کسی بھی لیول کا جب ہم مینجمنٹ میں ہم ہوں تو ہم پھر اپنے کام اس تھیری کی مدد سے بھی اچھی طرح سے کروا سکتے ہیں کہ ہم ایسے بندے ہوں کہ لوگ ہمیں فالو کر لیں, ہمیں لوگوں کو ڈانٹنا نہ پڑے, ہمیں لوگوں کو مجبور نہ کرنا پڑے, تھریٹ نہ کرنا پڑے, لیکن آپ کے اندر بھی یہ خوبیاں موجود ہوں گی تو لوگ آپ کو فالو کریں گے. یہ کام کیسے کرتی ہے, ہیلپرٹس ڈائمینشنز آف دا کرسما, یہ کوئی ایک خاکہ سا دیا گیا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. ریفرنٹ پار, ایکسپرٹ پار, کرسما, جاب انوالومنٹ. تو یہ دو طرح سے پار ہوتی ہے اس لیڈر کے اندر اور یہ جب دونوں ملتی ہیں تو کرسمیٹک لیڈر کہلاتا ہے, اور جب کرسمیٹک لیڈر بن جاتا ہے تو لوگوں سے پھر وہ کام کروا لیتا ہے. کتنی قسم کے کرسمیٹک لیڈر ہو سکتے ہیں. سوشلائزڈ کرسمیٹک, ریسٹرین دا یوز آف پاور ٹو دا benefits of others. Personalized charismatic exercise few restraints on power to serve their own interest. Office holder charismatic attain their charisma from the position they hold. Personal charismatics gain esteem from others' faith in them. As people, divine charismatics are endowed with gift of divine grace. اس طرح کے کرسمیٹک لیڈر ہو سکتے ہیں. سر اگر سوشلی کوئی کرسمیٹک لیڈر ہے تو وہ اپنی پاور کو دوسروں کے لیے استعمال کرنے سے سم ٹائم رکتا بھی ہے اور سم ٹائم اس کے لیے استعمال بھی کرتا ہے. اگر کوئی پرسنلی کرسمیٹک ہے تو وہ دوسروں کو سرو کرنے میں, دوسروں کا انٹرسٹ کرنے میں اپنی پاور استعمال کرتا ہے. اگر کوئی آفس ہولڈر ہے, جیسے یہاں پہ ہمارا فوکس ہے پرنسپل ہے, تو وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کرسمیٹک جو اس کی خوبیاں اس کو استعمال کرتا ہے. پرسنل اگر کوئی ہے تو وہ دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز کر لیتا ہے. اور اگر کوئی ڈیوائن کرسمیٹک ہے, جیسے پیغمبرز ہیں, ولی اللہ ہیں یا بزرگان دین ہیں, تو وہ پھر اسی طرح سے اللہ کے کام کرتا ہے. وہ جو اس کے ذمہ مقصد لگایا گیا, جیسے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ بھی کرسمیٹک لیڈر تھے. کریکٹرسٹکس ان میں کیا ہوتے ہیں جی؟ ویژنری ہوتے ہیں, ماسٹرفل ہوتے ہیں, کمیونیکیشن اسکل آتی ہے, ابیلٹی ٹو انسپائر ٹرسٹ, ایبل ٹو میک گروپس ممبرس فیل کیپیبل, انرجی اینڈ ایکشن اینڈ اورینٹیشن. یہ ساری خوبیاں کرسمیٹک لیڈر کے اندر موجود ہوتی ہیں. ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں, ایکسپریسونیس ہوتی ہے ان کے اندر, ہمیشہ وارمتھ رہتے ہیں, رومینٹیسائز دا رسک ہمیشہ لے لیتے ہیں, انکنونشنل اسٹریٹجیز ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتے ہیں, سیلف پروموٹنگ پرسنالٹی ہوتی ہے, ڈرامیٹک اینڈ یونیک ہوتے ہیں. تو یہ ساری خوبیاں اگر پرنسپل کے اندر آ جائیں, دیکھ لیں عزیز طالب علموں, تو وہ پھر واقعتاً اپنے ادارے کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. یہی ساری خوبیاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے
کے اندر آ جائیں تو ادارہ کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. Vision in the charismatic leadership. Vision is the ability to imagine different and better conditions and ways to achieve them. A vision is a lofty long-term goal. Charismatic leaders inspire others with their vision. Vision بھی ہم عام طور پہ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ لانگ ٹرم گول جب ہم بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے ادارے کا ویژن کہلاتا ہے. Charisma, creative visions for others. Be enthusiastic, optimist and energetic. Be sensibly persistent. Remember names of the people. Make an impressive appearance. Be candid. Display an in your face attitude. یہ charismatic لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. ہمیشہ دوسروں کے لیے ویژن کریٹ کرتے ہیں, انتھیسسٹک ہوتے ہیں, آپٹیمسٹ ہوتے ہیں, پازیٹیو ہوتے ہیں, ہمیشہ انرجیٹک ہوتے ہیں, اپنا کام بڑا سینسبلی لگاتار کرتے رہتے ہیں, بیوقوفی کوئی نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. Why I choose قائد اعظم as a charismatic leader. یہ قائد کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں charismatic leader کام کیسے کرتے ہیں. قائد is considered as one of the most influential leader without any official position, power or money. From humble beginnings he gained a world prominence, helped achieve freedom and left a lasting legacy for all. Many of the Qaid's core principles are remarkably relevant in the realm of the leadership competencies and self-development. For the following reasons we have chosen Qaid as a charismatic leader. یہ ساری خوبیاں ہم قائد کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے اٹھے اور انہوں نے دنیا کا نقشہ کیسے بدل دیا. Looking at each person just as human beings, یہ بھی قائد کے اندر خوبی تھی. Be quick, be brief and be gone. Personal meeting with the Qaid were very short. However, Qaid made people feel as they were the only person in the world that Qaid would have liked to talk at the time. یہ بھی ایک خوبی ہے charismatic leader کے اندر کہ وہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ وہ صرف وہی آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے, وہ اسی کی بات آپ زیادہ سنتے ہیں. لیکن یہ خیال رکھیں ایز اے پرنسپل کہ be quick, brief and be gone. یہ نہیں کہ سارا دن میٹنگ لے کے بیٹھا رہے, دوستوں کو ساتھ بٹھا لیں, گپ شپ لگاتے رہیں, ایسے نہیں ہے. یہ لیڈر کی خوبی ہے کہ وہ کام بھی کر لے اور بی کوئک, بی بریف اینڈ بی گون بھی اس کے اندر والی صلاحیت موجود ہو. بینگ این ایکسیلنٹ لسنر, یہ بھی charismatic لیڈر کی خوبی ہے کہ وہ بہت اچھا لسنر ہوتا ہے, چیزیں سمجھ لیتا ہے, اپنے فالوورز کی سنتا ہے وہ کہ فالوور کیا کہتے ہیں. Qaid was a good orator and people followed him because he practiced the principles of truth and non-violence in his life first and proved that any ordinary man can follow his path of truth and non-violence and then inspired others to follow these principles. یہ خوبیاں بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر ایز اے پرنسپل آپ کے اندر یہ ہوں تو تب بھی بات بن سکتی. proactively identify barriers to make sustainable changes. یہ بھی اس کی خوبی ہے لیڈر کی charismatic کی کہ وہ بیریئرز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کے اندر پائیدار تبدیلیاں لا کے ان بیریئرز کو ختم کر لیتا ہے. Once a journalist asked Qaid what was the biggest problem that India faced. He expected Qaid to say slavery or British rule or pervasive poverty. جرنلسٹ یہ خیال کرتا تھا کہ قائد اس طرح کا جواب دیں گے, بٹ قائد said it was the callousness of the intellectuals. Qaid had a long-term vision of the building a sustainable society and not just getting independent. تو قائد نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہاں پہ برٹش رول بڑا مسئلہ ہے, غریب غربت بڑا مسئلہ ہے, یا یہ جو غلامی ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ نے کہا کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا آگے نہ آنا اور ان کا جو کیلوسنس ہے اس کا نہ ہونا جو ہے انڈیا کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے. Being the conscious keeper, Pakistan movement was one of the key political movement that Qaid initiated. Qaid geared the Pakistan movement always by saying a key tenet of the movement: non-violence, commitment and struggle hard. He believed that the end did not justify the means. پاکستان موومنٹ کے بارے میں قائد اعظم کا جو رول ہے یا جس طرح سے انہوں نے کام کیا, جس طرح سے لوگوں نے موٹیویٹ کیا, تو یہ بھی charismatic لیڈر کی ہی خوبی ہے. Emphasis on the self-awareness and discipline. As you grow in the self-awareness, you will better understand why you feel what you feel and why you behave as you behave.
Self-discipline is the training of your mind to control perceived harmful urges until a satisfactory solution has been sought. یہ بھی اپنے آپ کی اویئرنیس ہے, یہ بھی لیڈرز کے لیے بڑی ضروری ہے. جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو جانتے جاتے ہیں زیادہ اچھا, تو آپ پھر یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں فیل کرتے ہیں, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. آپ جہاں پہ موجود ہیں ویسے کام آپ نے, جب تک سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی تو آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول بھی کرسمیٹک لیڈر کی بڑی خوبی ہے. Balancing values driven vision and execution efficiency. A leader with a vision has a clear vivid picture of the where to go and firm grip on what success looks like and how to achieve it. یہ بھی خوبیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ وہ ساری اپنے ویژن کے اندر اس پکچر کو بڑا کلیئر رکھتا ہے کہ اس نے کہاں پہ جانا ہے, اس کی گرپ ہوتی ہے کہ سکسیس کیسے حاصل کرنی ہے اور ان کو دوسروں کے لیے کیسے پاسبل بنانا ہے. لیڈر مسٹ شیئر دا ویژن اینڈ ایکٹ اپون اٹ. ہی مسٹ کمیونیکیٹ اٹ کلیئرلی اینڈ پیشنیٹلی. وہ نہ صرف خود بڑا ویژن والا ہوتا ہے, وہ اپنا ویژن بڑی اچھی طرح سے اپنے فالوورس کے اندر کنوے کرتا ہے اور اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور خود بھی اس پہ اسی طرح سے عمل کرتا ہے. Emphasis on the path and the result. Great Qaid was a great leader. He had chosen the path of non-violence for himself and his followers. کبھی جیل نہیں گئے. پوری سیاسی زندگی میں یہ دیکھنے کتنی بڑی خوبی ہے کرسمیٹک لیڈر کی کہ ہندو اور انگریزوں کی مخالفت کے باوجود کبھی ایک دن بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. Adopting a holistic perspective in every endeavor. یہ بھی اسپیشل ایجوکیشن کے اندر لیڈرشپ کی بڑی اچھا خوبی ہے کہ وہ holistic approach اپنائے. Qaid's approach had always been holistic as human life is a synthetic whole which cannot be divided into watertight compartments of social, political and religious life. He is in favor of non-violent and more civilized life. Qaid ہمیشہ ایز اے ہول لائف کو دیکھتے تھے, مذہبی زندگی کا خیال رکھتے تھے, پولیٹیکل زندگی کا خیال رکھتے تھے, اکنامک زندگی کا خیال رکھتے تھے, عام لوگوں کی زندگی کا خیال وہ لیڈر جو ہے وہ رکھتا ہے. ایسے آپ بھی ایز اے پرنسپل ان ساری خوبیوں, آپ ٹیچرز کے ساتھ ان کے پرسنل میٹرز کو دیکھیں, اسکول کے میٹرز کو دیکھیں, ٹیچرز ایز اے ہیومن دیکھیں, اسٹوڈنٹس کے میٹرز کو دیکھیں, پیرنٹس کے میٹرز کو دیکھیں, تو آپ اچھے کرسمیٹک لیڈر بن سکتے ہیں. بی اوپن مائنڈیڈ. یہ بھی قائد کی بڑی خوبی تھی. لیڈرز کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچتے, اوپن مائنڈیڈ رہتے ہیں, کنزرویٹو نہیں ہوتے, تھم رول جو ہے وہ استعمال عام طور پہ نہیں کرتے. قائد مینجمنٹ, ہم اب اس کو امپلیکیٹ کرتے ہیں قائد مینجمنٹ کو, کرسمیٹک تھیری کو ہمارے اندر, ہمارے اداروں کے اندر. وین ہی انیشیٹڈ کمپرومائز بٹوین ٹو اپوننٹس ہی واز دا میڈیٹر. جب ایز اے پرنسپل آپ کریں گے تو آپ کسی کی سائڈ نہیں کریں گے, پھر آپ میڈیٹر ہوں گے دو لوگوں کے درمیان جب بات صلح کروا رہے ہوں. When he applied his trident of truth, love and non-violence, he was the uncompromising autocrat. جب آپ کسی بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سچائی کے ساتھ, لو کے ساتھ, نان وائلنس کے ساتھ, تو آپ آٹوکریٹ ہوتے, اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. When he gave procedural details to accomplish a goal, he was the bureaucrat. تب جب آپ کسی کام کو حاصل کرنے کا ٹھان لیتے تو اس کی جو پروسیجرل جو ڈیٹیل ہے وہ بتاتے, تب بھی آپ بالکل بیوروکریٹک ہوتے, ایک ایک ڈیٹیل پہ آپ کی نظر ہوتی تھی. When he delegated part to his colleagues or juniors, he was trainer and developer. تو ہمارے اندر بھی یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ ایز اے پرنسپل, ایز اے مینیجر ہونی چاہیے. امپلیکیشن فرسٹ مینجمنٹ ان دا اسپیشل ایجوکیشن. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرسمیٹک تھیری کی امپلیکیٹ ہو سکتی ہیں اسپیشل ایجوکیشن کی مینجمنٹ کے اندر. اگر آپ ان کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اچھے پرنسپل جو ہیں وہ نہ بن سکیں. یہ پیچھے ڈسکس ہو چکی ہیں, سیلف ایکسپلینیٹری ساری ٹرمز ہیں, تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.